الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی گزارنے کے لیے معاشرے میں ایک بیلنس رکھنے کے لیے پورا نظام زندگی دیا ہوا ہے۔ اسی میں ایک جو بہت بڑی اہم چیز سورہ بقرہ کے اندر سود کے حوالے سے بتائی گئی ہے کہ سود سخاوت کا الٹ ہے۔ سخی بندہ لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جو سود کھانے والا ہے وہ لوگوں کی تکلیفوں کو بڑھاتا ہے، معاشرے کا خون چوستا ہے، معاشرے میں حرص و حوث کو رواج دیتا ہے، اور اس میں بجائے انسانوں کے فائدے کے انسانوں کا خون چوسا جاتا ہے اور پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شرک نہیں معاف کروں گا، باقی سارے گناہ معاف ہوں گے، لیکن اس کے لیے بھی اعلان جنگ نہیں کہا کہ میرا اعلان جنگ ہے اس مشرک سے، بلکہ سود والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ گویا کہ اس چیز کے حوالے سے بہت بڑی معاشرے میں بیماری تھی، اس وقت بھی تھی، اب بھی۔ ایک تو بینکوں والے سود دیتے ہیں، ایک وہ سود ہے جو لوگ ابھی بھی معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرضہ ہنسنے کی بجائے سود پہ پیسہ دیتے ہیں۔ اب لینے والا بھی ظاہر ہے مجرم ہے، دینے والا زیادہ مجرم ہے۔ لینے والا تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا اس کے اوپر کم ہو، لیکن دینے والے کو تو مکمل طور پہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے۔ تو اسلام تو بیسکلی سخاوت اور فیاضی کا حکم دیتا ہے، اور ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بڑے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ مثالیں قائم کی سخاوت کے حوالے سے۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن جعفر سفر میں تھے، مکے سے مدینے جا رہے تھے، تو رستے میں راشن ختم ہو گیا، بھوک لگ گئی، خیمے میں گئے، وہاں ایک بوڑھی عورت اور بابا تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں ہاشمی لوگ ہیں، بھوک لگی ہے بہت زیادہ، کہ ایک ہی بکری ہے، پتہ رو تسی کھا لو۔ اس کو ذبح کیا، کھانا وانا کھایا، اس کا شکریہ ان کا ادا کیا۔ ان کا جدوں کدی مسئلہ بنے تو مدینے آوے ہو۔ اللہ کی شان کچھ عرصے بعد فاقہ آ گیا، بھوک آ گئی، وہ مدینے پہنچے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان کو دیکھ لیا کہ وہی مائی بابا ان کے سیانے آ جائے، ان کا ہم وہی مہمان ہیں جو آپ کے پاس ٹھہرے تھے۔ تو 1000 دینار دیا، 1000 بکریاں، پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پاس بھیج دیا، انہوں نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیا، پھر عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجا، انہوں نے 2000 دینار 4000 بکریاں دے دی۔ تو وہ بابا کہنے لگا کہ یہ وہ ایک بکری کے بدلے میں یہ سارا کچھ ہمیں ملا ہے۔ تو ایسے وہ سخی لوگ تھے۔ تو سود جو ہے وہ تو زندگی کی رونق کو چھین لیتا ہے، اور بہت بڑا یہ معاشرے کے اندر ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس طرح یہ معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور جن معاشروں میں یہ چیز چل رہی ہے وہاں پہ پیسہ چند ہاتھوں میں اکٹھا ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں، سود ہے، سٹہ ہے، جوا ہے، یہ معاشرے کی تباہی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اور تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ معاشرے کو بنتے ہیں۔ تو اس لیے اس حوالے سے انسان کو قرآن پاک میں اس حوالے سے بڑا گائیڈ کیا گیا ہے، اس کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اس چکر میں نہ پڑے، سود والے چکر میں نہ پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی سارے سود آپ نے ختم فرما دیے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی آپ اندازہ لگے جب سود جس معاشرے میں عام ہوتا ہے، پھر اس میں بازار جو ہے وہ ظاہر ہے مقروض لوگ ہو جاتے ہیں قرضے پہ، اور قرضہ بھی بیسکلی نقصان دہ چیز ہے، اس لیے آپ نے مقروض کا آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور بازار اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتے، قیمتیں کنٹرول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ سود کی نفی کی گئی ہے، سود کو۔ اور پھر جو دینے والا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو دیتا رہتا ہے، جو لوگوں کو اللہ اس کا مال بڑھاتے ہیں، وہ جو شکر کرتا ہے اللہ اس کا، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ انہیں کہنے لگا آپ جا رہے ہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مجھے اب آئندہ نہ دے۔ ایک اور بندہ ریت کے اندر اپنے آپ کو اس نے دبایا ہوا، اس کے پاس لباس بھی اتنا ہی نہیں تھا، ستر اپنا چھپا ہوا، کہا مہربانی کرو میرا بھی تو اللہ کرو، میں نے بھی کوئی اللہ چاہ دے
تو وہ گئے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ اس امیر کو کہنا کہ میری ناشکری شروع کر دے اور فقیر کو کہنا میرا شکر ادا کرے. واپس آئے امیر سے کہا کہ اللہ دی ناشکری کر تیرا مال ختم ہو جائے. کہ میں اللہ دی ناشکری کیوں کرا, انہیں مینوں اتنا کچھ دیتے ہے تو میں وہ ناشکری کرا, یہ نہیں ہو سکتا. لو جی آدھے نے اللہ تعالیٰ نے سونے دے سکیاں دی بارش شروع ہو گئی. وہ فقیر کو گئے انہیں کہا تو نا جڑا نا شکر کریا کرو. نہ میں کہیں دا شکر کرا, میں اتنے میں اتنا میرے کو کپڑا نہیں, میں اپنا پنڈا ٹھانپ لاں تو تسی آدھے شکر کرو. انہیں جی نیری آئی وہ جڑی ریت ہے سی نا وہ بھی اڑ گئی تو ننگا ہو گیا. سو گل ہے کہ یہ جو شکر کرنا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں. اور جو سود والا ہوتا ہے وہ تو ناشکری کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ بجائے رحم کرنے کے الٹا ان کو نقصان پہنچانے کے والے سے سوچ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ معراج پہ گئے ہیں وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا سود والوں کے جس پیٹ وہ جو بڑے بڑے گنبد کی طرح بنے ہوئے تھے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا سانپ اور بچھو اور پتہ نہیں کیا کیا تھا, چیخو پکار تھی. اور یہ لوگ پوچھا کون ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے دنیا کے اندر. تو اس لیے معاشرے کو اس سے پاک کرنا یہ حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے جن کے پاس اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اختیارات رکھتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے نظام ایسا وضع کریں کہ معاشرے سے سود کا خاتمہ ہو. ویسے بھی قرارداد مقاصد میں اور ہمارے آئین میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ حکومت اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ وہ ان چیزوں کو ختم کرے جو اسلام کے خلاف ہیں, جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی سمجھ اور قرآن کی حقیقت عطا فرمائے. جی